للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں سرکار ختم المرتبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ فیضان چشتیہ کے زیر اہتمام سلطان المشائخ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مستند اور معتبر ملفوظات بنام خوام العقائد، جو حضرت شیخ کے خلیفہ جنہیں شیخ العارفین خواجہ خوام الدین چشتی کہا جاتا ہے، انہوں نے بیان کیے، اور ان کے پوتے حضرت خواجہ محمد جمال خوام نے جو ہے اس کو روایت کیا اور تحریر کیا۔ آج دوسرا باب ہے، اور اس باب میں شہر دہلی کے رہنے والے اکابر علماء اور ائمہ جو سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں داخل تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں سلطان المشائخ محبوب الہی کی وہ ذات قدسی صفات ہے کہ اللہ نے جتنے باکمال اصحاب آپ کو عطا فرمائیں، کسی دوسروں کو اس طرح کے شخصیات نہیں ملی۔ گویا علماء کی کثیر تعداد محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں رہی، آپ کے مرید بھی رہے، آپ کے معتقد بھی رہے، اور جو دیگر سلاسل سے وابستہ تھے یا دیگر شیوخ طریقت سے نسبت ارادت رکھتے تھے، وہ بھی جو ہے آپ کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھتے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے تبحر علمی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چوٹی کے عالم ہوں، جو اونچے درجے کے علماء ہوں، وہ یوں ہی کسی کو اپنا شیخ تسلیم نہیں کرتے، یوں ہی اپنا کسی کو پیر نہیں بناتے۔ ان کی نظر علم کے اوپر ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کتنا یہ بڑا علم میں درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس دور کے اکابر علماء کا محبوب الہی سے حلقہ ارادت رکھنا خود اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ محبوب الہی کا علمی مقام کتنا بلند و بالا تھا، اور آپ کس درجہ اس مقام پر فائز تھے کہ ابتدائی دور میں آپ کو نظام الدین بحث شکن کہا جاتا۔ جس کسی سے علمی مسئلے میں گفتگو فرماتے، بحث کرتے، اس کو ہرا دیتے۔ تب یہاں چند مریدین اور علماء کا تذکرہ ہے، اور ان کے مجاہدے سلوک اور علم تبحر کا بیان ہے۔ لوگوں کے ضمیر کو معلوم رہے کہ دنیا والوں سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ خدمت شیخ یعنی نظام الدین اولیاء کے مریدوں کی صفت میں تمام سالکین طریقت اور راہ مستقیم کے سرور منسلک ہو گئے تھے۔ ان میں سے الحمدللہ ان میں سے بعض بزرگوں کو خلعت خلافت ملی، چنانچہ مولانا برہان الدین غریب، جن کا مزار مبارک خلد آباد میں مرجع خلائق ہے، وہ جو خدمت شیخ کے تیسرے مرید تھے، یعنی نظام الدین اولیاء کے مریدین میں جو ہے ان کا تیسرا نمبر تھا۔ یہ بھی اس کتاب سے بات معلوم ہوتی ہے کہ برہان الدین غریب جو ہے بہت ہی قدیم مرید تھے محبوب الہی کے، اور ان کی ریاستوں میں سے ایک یہ ہے کہ 25 سال تک انہوں نے نماز عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی، یعنی پوری رات عبادت میں لگے رہے۔ اکثر و بیشتر حضرات جو بزرگوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے،
وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. خود سے تو ہو نہیں سکتی اتنی ریاضتیں, تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں نے لگا دی کہ انہوں نے 30 سال جنگل میں گزارے, انہوں نے 25 سال نماز پڑھی اور وہ جو ہے ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے, 70 سال تک وہ نہیں سو گئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر دوسرے جو ان کی بدزمانیاں جو ہے بڑھ جاتی ہیں تو وہ تو کلام بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے تمام رات جاگتے رہے تو پھر ان کی بیوی تھے, بچے تھے, وہ کس طرح آئے. اس طرح کی جو ہے نازیبہ گفتگو بھی جو ہے مکروہ گفتگو بھی وہ شروع کر دیتے ہیں. تو صوفیہ کے معمولات میں یہ بات داخل ہے کہ اکثر صوفیہ اکرام عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے اور اس کے بعد پوری رات وہ جاگا کرتے. بعض ایسا ہوتا کہ اول وقت عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے سو جاتے, آرام کرتے, پھر جلدی اٹھتے اور پوری رات عبادت کیا کرتے. یہ نہ بھی ہو, رات میں تاخیر سے سونا یا رات میں جلدی سونا, تو وہ رات تمام عبادت کرتے. دن کے اوقات میں جو ہے ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد وہ خیلولہ کیا کرتے. 1-2 گھنٹے اگر سو جائے انسان تو یقیناً رات میں نیند نہیں آتی. اکثر و بیشتر ہمارے ماحول میں آپ ایسے حضرات کو دیکھتے ہیں جو ظہر کے بعد سو جاتے ہیں تو رات میں جو 3-3 4-4 بجے تک بھی جو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی ان کو. تو وہ کیا ہے 1-2-3 گھنٹے سو جاتے ہیں دن میں, تو پوری رات جو ہے جاگتے رہتے ہیں, یا جو ہے نماز ظہر سے پہلے سو جاتے ہیں. تو رات میں اٹھنے والوں کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ فجر میں جلدی اٹھ جاتے ہیں یا رات میں تہجد کو اٹھ جاتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی جو ہے ایسے ہمارے مشاہدات خود ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو ہے جو آدمی جو ہے دن میں سو جاتا ہے رات میں جاگتا ہے. عمومی طور پہ تو آج تک راتوں میں جاگنا ایک رواج ہی بنا ہوا ہے. شب لہو میں سونا تجھے, دن بھر غفلت میں سونا تجھے, شب لہو میں کھونا تجھے. تو اس طرح کا معمول جو ہے آج ہماری جو ہے سوسائٹی میں اور معاشرے میں جو ہمیں ملتا ہے. اب یہ لوگ تو جو ہے عبادت خداوندی کرنے والے, ذکر و اذکار کرنے والے, یہ اگر جو ہے دن میں 1-2-3 گھنٹے سو جائیں اور رات تمام جاگیں تو یقیناً جو ہے یہ کوئی ناممکن چیز جو ہے ہی نہیں. تو یہ 25 سال انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور کتنے ہی معتبر اصحاب, مثلاً مولانا محمود اودھی یعنی نصیر الدین چراغی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف کلاکھری وغیرہ ان کی صحبت میں رہے, جن میں سے ہر ایک ولایت اور خلافت سے مخصوص ہوا. اگر ہر ایک کی ملاقات اور بزرگی کا ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی. البتہ بعض فاضل اور پرہیزگار علماء اور درس و فتاوی والے ائمہ, جن میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا قاضی شرعی اور عہد کا ابو حنیفہ نعمان تھا, جو تحقیق اور امتحان اور بہت سے دعوے کرنے کے بعد خدمت شیخ کے مرید اور حلقہ بگوش ہوئے. کہ بہت بڑے علماء تھے جنہیں دعویٰ تھا اپنی علم پر, اپنی تحقیق کے اوپر. تو ایسے لوگ بھی جو ہے بہت بڑے دعوے کرنے کے بعد بھی آخر میں کیا ہوئے, وہ حضرت شیخ کے مرید ہوئے, یعنی محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں وہ جو ہے داخل ہوئے. ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اہل دانش اور ارباب تحقیق جان لیں کہ ایسے دینداروں کا معترف ہونا تحقیق اور الہام ربانی کے بغیر ممکن نہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے توفیق نہ دے, ایسے لوگوں کا جو ہے اس سلسلے میں پروئے جانا آنا یہ ممکن نہیں. اب یہاں پر 5ویں حکایت لاتے ہیں. مولانا وجیہ الدین پائلی رحمۃ اللہ علیہ, جو بزرگان دین میں سے تھے اور اپنے زمانے کے مجتہد تھے. شہر کے استادوں میں ان کے علم ظاہر و باطن پر سب کو اتفاق تھا. چنانچہ سارا شہر جانتا تھا کہ وہ مردان غیب کے ساتھ ملاقات رکھتے ہیں, یعنی رجال الغیب جسے کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کی ملاقات تھی. اور کسی مسئلے میں دشواری پیش آتی تو ساتھیوں سے کہتے آج مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں خواجہ سے دریافت کر لوں, مطلب یہ کہ خواجہ خضر سے, اور کل اس کا جواب دوں. تو اتنا ان کا معاملہ تھا. مولانا وجیہ الدین پائلی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ان مسئلہ معلوم نہ ہوتا یا نیا مسئلہ آتا تو کہتے کہ ایک رات کی مہلت دیجیے تو کل میں جواب دوں گا, اور وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے خود ان سے ملاقات کرتے, راست طور پر ان سے جواب حاصل کرتے, ان سے علم سیکھتے اور جو ہے جواب دیا کرتے. مولانا کی ملاقات کی کیفیت یہ ہے کہ جب مولانا کے سر میں اس کلام یعنی علم باطنی کا سودا سمایا تو انہوں نے جان لیا کہ بغیر پیر کی مدد کے یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی, یہ بیل منڈوے نہیں چڑھ سکتی. اب یہاں انہوں نے سمجھ گئے کہ پیر تو ہونا ضروری ہے, اتنا تمام چیزیں ہیں, اس کے بغیر جو ہے یہ بیل جو ہے منڈوے جو ہے نہیں چڑھے گی, یعنی اوپر نہیں جائے گی, ترقی نہیں کرے گی. روحانیت میں جو ہے ترقی کرنا ہو تو دامن شیخ سے وابستگی ضروری ہے. چونکہ اسی طرح بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوتا تھا, خدمت شیخ کی جانب بھی ان کا میلان نہیں تھا, محبوب الہی کی طرف بھی راغب نہیں تھے, وہ محبوب الہی کی طرف بھی جو ہے ان کی رغبت نہیں تھی.
اسی سوچ میں رہتے تھے کہ کس سے بیعت کریں، کس کے مرید ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بار حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مولانا شیخ نظام الدین بہت بڑے بزرگ اور خطب زمانہ ہیں، آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ تو یہاں تک کہ خضر علیہ السلام کو کہنا پڑا۔ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جا کر نظام الدین اولیاء سے مرید ہو جائیں۔ جب مولانا کو یہ بات خواجہ خضر سے تحقیق ہو گئی تو وہاں سے شیخ کی خدمت میں آئے اور یہ کیفیت عرض کی۔ خرقہ ارادت سے مشرف ہوئے، یعنی مرید ہوئے۔ اتنی برکت اور ایسا زبردست علم جو مولانا رکھتے تھے، اس سبب سے تھا کہ ایک بار مولانا حضرت شیخ کے سامنے بیٹھے تھے اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ خدمت شیخ نے مولانا وجیہ الدین کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یعنی محبوب الہی جو ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ 3 سال تک شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کے روضے میں مشغول رہے ہیں۔ مولانا نے سر جھکا عرض کیا، خدمت خواجہ جو فرماتے ہیں درست ہیں، یعنی صحیح فرمایا آپ نے کہ 3 سال میں نے جو ہے بابا فرید کے روضہ مبارکہ میں چلہ کشی کی۔ خواجہ نے فرمایا اس وقت کیا بات مطلوب تھی، کیا چاہتے تھے؟ مولانا نے کہا علم شریعت کی طلب تھی، یعنی شریعت کا علم سیکھنا چاہتا تھا۔ ذرا دیر ٹھہر کر خدمت شیخ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ مولانا نے کہا ایک دن چاشت کے وقت شیخ کی تربت کے پائن میں مراقبہ کر رہا تھا، پینتی میں بیٹھا ہوا تھا بابا حضور گنج شکر کی۔ میں سجدے میں سر رکھا، اونگ آ گئی۔ اسی وقت دیکھا کہ شیخ کی تربت مبارک میں شگاف ہوا، سوراخ بن گیا اور شیخ تربت سے باہر نکل آئے۔ اپنے پاؤں سے مجھے ٹھکوا دیا اور کہا اے ابو حنیفہ پائلی اٹھو۔ میں جاگ گیا اور دیکھا کہ ہر طرف سے سوال و جواب اور ان کی تحقیق میرے دل میں موجیں مار رہی ہیں۔ خدمت خواجہ اور جو لوگ حاضر تھے سب رونے لگے اور بہت اچھا وقت گزرا، الحمدللہ علی ذالک۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا مولانا وجیہ الدین پائلی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جو ہے بابا حضور گنج شکر نے جو ہے اپنے فیضان سے نوازا اور ٹھوکر ماری انہیں اور کہا کہ اٹھو، تو وہ اٹھے اور تمام سوال جواب تمام علوم جو ہے ان کے پاس آ گئے۔ اور 6ویں حکایت بیان کرتے ہیں کہ مولانا بدر الدین نولکھا نے لکھا ہے کہ مولانا وجیہ الدین پائلی نے بیان کیا کہ میں دریا کی جانب بیٹھا تھا، ایک دن زیارت کے لیے باہر نکلا، ان میں ایک حال ظاہر ہوا، میرا دل میں کسی مسئلے کا انکار پیدا ہوا، میں نے چاہا کہ اس سے بچ جاؤں۔ انہوں نے کہا آئیے مولانا کیا مشکل درپیش ہے، پوچھئے۔ میرے دل میں ہر علم سے تعلق رکھنے والے بات شبہات گزرے، چنانچہ ہدایہ، بزدوی، علم کلام، فلسفہ وغیرہ میں ہر ایک مسئلہ بیان کرتا رہا اور اس کا سیدھا اور لطیف جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے قضاء و قدر کے مسئلے کو بھی پوچھ لیا، تقدیر کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ ان باتوں کے خاتمے پر فرمایا مولانا آپ کو بیعت کس سے ہے؟ میں نے کہا شیخ الاسلام مولانا نظام الدین سے۔ کہا بہت اچھا، اور فرمایا مولانا شیخ الاسلام نظام الدین بہت بڑے بزرگ ہیں اور آج وہی خطب وقت ہیں۔ مولانا بدر اسحاق نولکھا نے لکھا کہ میں نے مولانا وجیہ الدین پائلی سے سنا، یہ 7ویں حکایت ہے۔ فرماتے ہیں مولانا وجیہ الدین پائلی سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک بار مجھے دق کا مرض ہو گیا، طبیبوں نے کہا کسی باغ میں جا کر رہنا چاہیے یا کسی دریا کے کنارے۔ میں نے کہا باغ میں رہنا تو بڑا دشوار ہے، مگر خدمت شیخ کا گھر دریا کے کنارے ہے، یعنی محبوب الہی جو ہے جمنا کے کنارے جو ہے آپ کی خانقاہ تھی وہاں پر، تو کہا کہ وہاں رہ سکتا ہوں، چاہے وہاں چلا جاؤں۔ طبیبوں نے جو دوائیں تجویز کی تھیں وہ سب جمع کر کے میں نے غیاث پور کا ارادہ کیا۔ جب شیخ کی خدمت میں پہنچا تو شیخ افطار کر چکے تھے۔ محبوب الہی جاڑوں کے دن تھے، سردی کے دن تھے، کوئی شخص خدمت شیخ کے لیے کچھ دوائیں تیار کر کے لایا تھا، وہ دوائیں بہت گرم تھیں، آپ انہیں تناول فرما رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا بسم اللہ شروع ہو جائیے، حالانکہ مجھے دق کا مرض تھا اور مرکب سخت گرم اور مجھے نہایت ہی ناموافق، یعنی میرے مزاج کے موافق نہیں تھا، مگر خواجہ کے حکم کی تعمیل میں کھانا شروع کر دیا۔ خدمت خواجہ نے یعنی محبوب الہی تاکید فرماتے رہے کہ مولانا اور کھاؤ، میں نے بھی کچھ زیادہ ہی کھا لیا۔ جب محبوب الہی کے سامنے سے اٹھا بیماری کم ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے اور شیخ کی برکت سے پھر دوا کی ضرورت پیش نہ آئی اور کامل صحت ہو گئی۔ میری دوا وہی مرکب تھی، یعنی جو محبوب الہی نے کھلایا اسی سے
میری تمام بیماری چلی گئی اور وہ دوا کھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں آئی۔ مولانا حسام الدین ملتانی یہ بھی جو ہے محبوب الہی کے مریدوں میں بہت اعلیٰ درجے کے مریدین میں شمار ہوتے ہیں، جو صاحبان نعمت میں سے ہیں اور بہت علم و برکت والے تھے۔ زہد اور پرہیزگاری میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے، یعنی ان کی کوئی مثال ہی نہیں تھی زہد و تقوی میں۔ شہر کے علماء اور مشائخ مولانا کی بزرگی کے معترف اور معتقد تھے، اور ان بزرگوں میں سے ہر ایک شہر کا صاحب سجادہ تھا۔ ہر ایک کوشش کرتا تھا کہ مولانا کو اپنی طرف کھینچ لے، یعنی ان کی سلسلے میں آ جائیں، مگر مولانا کا میلان کسی طرف نہ تھا، وہ کسی طرف نہیں جھکے تھے۔ خدمت شیخ کی جانب سے بھی نہ تھا، یعنی نظام الدین اولیاء کی طرف بھی ان کا جو ہے رجحان نہیں تھا۔ اسی سوچ میں پڑے ہوئے کہ کیا کروں اور کس کے مرید ہوں، کیونکہ اس راہ میں ایک شیخ تو ضرور ہونا چاہیے۔ مولانا حسام الدین کو مولانا جمال الدین سے صحبت تھی۔ مولانا جمال الدین شیخ کے خادموں میں سے تھے، انہیں کشف ارواح کا ملکہ حاصل ہو گیا تھا، کشف ارواح کا عمل جانتے تھے۔ اس عہد کے بزرگ مولانا جمال الدین کے معترف اور معتقد تھے۔ مولانا مذکور از راہ شفقت و محبت مولانا حسام الدین کو شیخ کی جانب ترغیب دلاتے تھے، یعنی محبوب الہی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہے مولانا جمال الدین، یہاں تک کہ ایک رات کو مولانا حسام الدین مراقبے میں مشغول تھے۔ انہوں نے خود کو شیخ کی مجلس میں دیکھا، محبوب الہی کی محفل میں دیکھا۔ انہیں کسی علمی مسئلے میں کچھ شبہ رہ گیا تھا جو شہر میں کسی سے حل نہ ہوتا تھا۔ شہر میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ان کا مسئلہ حل کر سکے، اور یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفر اختیار کرنے کی سوچ رہے تھے، باہر جانا چاہتے تھے۔ خدمت شیخ نے گفتگو میں اس مسئلے کی تحقیق بیان کرنا شروع کر دی۔ مولانا بھی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ خدمت شیخ نے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا کہ مولانا کو پوری تسلی ہو گئی۔ مسئلہ حل کرنے کے بعد فرمایا، مولانا آگے آئیے۔ جب مولانا آگے بڑھے، خدمت شیخ نے اپنے سر سے دستار اتاری اور مولانا کے سر پر باندھی، پھر انہیں مبارکباد دی۔ اب مولانا ہوش میں آ گئے۔ شیخ نے جو مسئلہ خواب میں بیان کیا تھا اس کے ذوق سے متحیر وہ حیران رہ گئے تھے۔ صبح کو آ کر یہ قصہ مولانا جمال الدین سے بیان کیا۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا، اے حسام، کیا میں نے تم سے بار بار یہ نہیں کہا کسی وقت جا کر شیخ سے ملاقات کرنی چاہیے؟ اب اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم محروم رہے ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب شیخ سے ملاقات کر لینی چاہیے، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ مولانا حسام الدین نے کہا، ملاقات کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جس طرح خدمت شیخ نے خواب میں وہ مسئلہ حل کیا ہے، گفتگو میں وہی باتیں فرمائیں اور اپنی دستار مبارک میرے سر پر رکھیں اور انہی الفاظوں میں مبارکباد دیں، تو میں بھی اسی مجلس میں شیخ کے غلاموں میں داخل ہو جاؤں گا اور اپنا سر منڈوا لوں گا۔ اب انہوں نے جو خواب دیکھا، جن کیفیت دیکھی، نیند سے بیدار ہونے کے بعد تمام جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، تو جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تو چلو اب ملو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ملوں گا، لیکن جس طرح خواب میں چیزیں پیش آئی ہیں ویسی ہی مجھے ظاہری طور پر بھی چیزیں پیش آئیں، اور محبوب الہی اسی طرح جواب دیں جس طرح انہوں نے خواب میں کہا تھا، اور مجھے دستار دیں، تب میں ان کا مرید بنوں گا، یہ انہوں نے کہا۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ شیخ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آئے اور دہلیز پر بیٹھ گئے، دروازے کے پاس۔ مولانا جمال الدین نے خادم سے کہا، خدمت شیخ کو اطلاع کر دو فلاں شخص کے ساتھ مولانا حسام الدین ملتانی آئے ہیں۔ خادم نے جا کر اطلاع دی۔ خدمت شیخ مسکرائے، محبوب الہی مسکرائے اور فرمایا، انہیں اندر بلا لاؤ، اچھے آئے ہیں۔ خادم دونوں کو اندر لے گیا۔ شیخ کے سامنے انہوں نے زمین کو بوسہ دیا اور کھڑے رہے۔ فرمان ہوا، بیٹھ جائیے۔ خدمت شیخ مولانا سے باتیں کرنے لگے۔ چونکہ مولانا کو کسی مسئلے میں شبہ تھا، خدمت شیخ نے اس مسئلے کا بیان شروع کر دیا۔ مولانا بھی بحث میں شریک ہو گئے، یعنی مولانا حسام الدین بھی بحث کرنا شروع کر دیے مسئلے کے متعلق۔ خوب گرما گرم گفتگو رہی، مگر مولانا ذرا بے قابو ہو گئے، بحث ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ خدمت شیخ نے اس مسئلے کا حل جیسا خواب میں بیان کیا تھا بالکل اسی طرح پھر فرمایا، اور اپنے سر مبارک سے دستار اتاری، مولانا کے سر پر رکھ دی اور مبارکباد دی۔ مولانا پر گریہ طاری ہو گیا، بے قابو ہو گئے، پھر زمین پر سر رکھا اور کہا، اب خدا کے لیے مجھے اپنے غلاموں کی صف میں شامل کرنے کا حکم فرمائیں۔ خدمت شیخ نے ایسا ہی کیا، مولانا کو دست بیعت دیا
اور حلق کرنے کو فرمایا، پھر اپنے خاص خرقے سے مشرف کیا۔ جب یہ خبر لوگوں کو ملی تو شہر میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا۔ مولانا حسام الدین ملتانی شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ہو گئے۔ بیعت کے بعد مولانا کا معاملہ اس مرتبے کو پہنچا کہ محبوب الہی نے ایک بار ان کے لیے فرمایا، اے حسام، ہمارے درمیان تمہاری برکت چاہیے۔ دوسرے وقت اصحاب کے سامنے ارشاد ہوا، مولانا حسام الدین ملتانی کی برکت اس ملک کے لیے درکار ہے۔ اب وہ کیا نعمت ہوگی جو محبوب الہی نے مولانا حسام الدین کے حق میں ایسی بات فرمائی۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ، کئی ایسے واقعات جو ہے اس میں تفصیلی طور پر جو ہے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے طویل ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اس کے بعد قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کا جو ہے تذکرہ جو ہے اس میں لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ مجالس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کی روحانی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں سب کو خدمت شیخ کی برکتیں اللہ تعالی عطا فرمائیں۔ ای دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔